اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرالہم اجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پارٹ 4 بیان کیا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ 2 سجدوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے سجدے میں گویا بندہ اپنے خدا کے حضور یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار، تم نے مجھے اسی خاک سے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان جب سر اٹھاتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں خاک کا ہی ذرہ تھا، تو نے مجھے انسانی شکل دے کر اس سے باہر نکالا ہے۔ پھر جب انسان دوسرے سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، جس طرح اب دوبارہ میرا سر خاک پر آ گیا ہے، اسی طرح سے ایک دن میری دنیاوی زندگی تمام ہو جائے گی اور میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کے سجدے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ عربی لغت میں لفظ ید ہاتھ سے قوت و نعمت مراد لی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان کو ہم نے قوتوں سے بنایا اور ہم وسعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنی روح سے ان کو قوت باہم پہنچائی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب العزت نے مخلوق پیدا کی اور روح پیدا کی، پھر فرشتے کو حکم دیا تو اس نے روح پھونک دی۔ اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، روح ہوا کی طرح متحرک ہے اور لفظ روح ریس سے مشتق ہے۔ اسے روح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریح کا ہم جنس ہے۔ اللہ نے اس روح کی اضافت اپنی طرف اس لیے کی ہے کیونکہ اللہ نے اسے باقی ارواح سے چن لیا تھا۔ جس طرح سے خدا نے ایک گھر کو باقی گھروں سے چنا تو اسے اپنا گھر کہہ دیا، اور ایک رسول کو بزم رسل میں سے چنا تو اسے اپنا خلیل کہہ دیا۔ یہ سب کے سب مخلوق ہیں، مصنوع ہیں، حداث کردہ ہیں، مربوب ہیں اور تدبیر شدہ ہیں۔ جب اللہ نے روح کو پیدا کیا اور اسے آدم علیہ السلام نے پھونک دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور جس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا، ملائکہ کو دیا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ جب کوئی نیکوں کی صفت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ حکم اس پر بھی اسی طرح لاگو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بات پر رب العزت نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس وہ واحد تھا جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں مٹی سے افضل ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ کو بہتر خیال کرتا تھا، جبکہ آگ خائن ہے، خیانت کرتی ہے، جبکہ مٹی امین ہے، امانت رکھ لیتی ہے۔ آگ میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ جل جاتی ہے، جبکہ مٹی میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ امانت کے طور پر رکھتی ہے۔ ایک اور جگہ پر مولا فرماتے ہیں، آگ میں گندم کے دانے ڈال دینے سے جل جائیں گے،
جبکہ مٹی میں ڈالنے سے ایک دانہ 700 گنا لوٹائے گا۔ بس ابلیس کا ایک چھپا تھا، واضح ہونے پر خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ معصومین کا فرمان ہے، جب لوح محفوظ میں ابلیس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تب اس نے رب العزت سے عرض کیا، وہ ایک کون ہے جس پر تو قیامت تک لعنت کرے گا؟ رب العزت نے فرمایا، وہ جو میرے حکم کی سرتابی کرے گا۔ جب سارے فرشتوں کو معلوم ہوا تو وہ رونے لگے، اور اس واقعے کو ہر کوئی اپنی سمت لے جانے لگا کہ کہیں وہ میں تو نہیں۔ معصومین فرماتے ہیں، ایک ایک کر کے سب فرشتے عزازیل کے پاس گئے اور کہنے لگے، عزازیل، ہمارے لیے دعا کر دو کہ جو وہ لعنت اللہ نے بھیجنی ہے ہم پر نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عزازیل ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا کرنے لگا کہ پروردگار اعلیٰ، جس پر تیری لعنت ہونی ہے وہ یہ نہ ہو۔ پروردگار اعلیٰ، جس پر تیری لعنت ہونی ہے وہ نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں، اس نے ایک بار بھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ اپنے غرور متکبر ہونے کی وجہ سے ایک بار اپنے بارے میں دعا نہیں کی، پروردگار کہ جو لعنت تمہیں بھیجنی ہے وہ میرے پر نہ بھیجنا۔ ایک بار بھی اس نے اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وقت گزرتا گیا، رب نے فرمایا، میں اپنی روح پھونک رہا ہوں، اور جب رب العزت نے کہا، جب میں روح پھونکوں تب تم سب سجدہ میں گر جانا آدم کے آگے۔ سجدہ روح کو ہوا تھا۔ روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر 14 معصومین ہے۔ آگ میں چمک ہوتی ہے اور وہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ ابلیس نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، یعنی میں آدم سے افضل ہوں، اس وجہ سے کہ اس نے آگ کو مد نظر رکھا، تکبر کیا۔ آگ بھڑکتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، تکبر ہوتا ہے، جبکہ مٹی کو پھینکیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو واضح ہے، انکساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا اس بات نے تجھے سجدے سے روک دیا؟ تو کیا تو نے اپنے آپ کو علیین میں سے سمجھ لیا؟ بہرحال اس بات سے ابلیس چونکہ حضرت آدم ہی کی بدولت مردود بارگاہ الہی قرار پایا تھا، اس لیے وہ ان کا
دشمن تھا، اور اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ انہیں کس طرح جنت سے نکلوایا جائے، کیونکہ اس نے پروردگار سے زندگی اور مہلت لے رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم یعنی زمین کی مٹی سے خلق ہوئے، اور چونکہ ان کی خلقت میں نرم و سخت، شیریں و شور، ہموار و ناہموار زمین کی مٹی استعمال ہوئی، اس لیے انسانوں میں مختلف رنگ اور مختلف مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں۔ رجیم اسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، رجیم لعنت ہے۔ رجیم کے ذریعے یعنی لعنت کے ذریعے ابلیس کو دھتکارا جاتا ہے، اور ابلیس کو خدا نے رجیم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن اسے یاد کرتا ہے تو اس پر لعنت کرتا ہے، اور جب حضرت قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت اہل ایمان اسے پتھروں سے رجم کریں گے۔ جمعرات وہ دن ہے جس میں ابلیس پر لعنت کی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابلیس کو خدا کی طرف سے قیامت تک کی مہلت اور اتنی قوت مل گئی تو آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، تو نے ابلیس کو میری نسل پر مسلط کر دیا، اور تو نے اسے ان کے اندر خون کی طرح سے گردش کرنے کی اجازت دے دی۔ تو نے مجھے اور میری اولاد کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اور تیری اولاد کو میں نے یہ عطا کیا کہ وہ ایک برائی کریں گے تو وہ ایک لکھی جائے گی، اور اگر وہ ایک نیکی کریں گے تو وہ کئی 10 گنا شمار کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے کچھ اور عطا کر۔ خدا نے فرمایا، تیری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سانس حلق تک نہیں پہنچے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، رب العزت اور بھی اضافہ فرما۔ خدا نے فرمایا، میں بخش دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی، اور یہ صورت خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے ان کی اضافت اپنی طرف کر دی۔ کعبے کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی اور اسے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے روح کی بھی نسبت اپنی طرف کی، اور قرآن مجید میں یہ فرما دیا، وہ ایسی روح تھی جس کو خدا نے پسند کیا تھا اور اسے چنا تھا۔ خدا نے اسے پیدا کیا تھا اور اس کی نسبت اپنی طرف کی تھی، اور اس سے تمام ارواح پر فضیلت دی تھی۔ وہی روح
آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی۔ بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں روح خدا کی پیدا کردہ تھی اور اللہ نے ان کو چنا تھا اور پسند کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھ سے خمیر کیا۔ خدا کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے بچی ہوئی مٹی سے حوا کو پیدا کیا۔ صنف نسواں کی پہلی فرد حوا کی خلقت بس مٹی سے ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو اور پسلیاں بنانے سے بچ گئی تھی۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کا شریک زندگی قرار دیا اور عرش پر دونوں کا نکاح ہوا۔ پروردگار نے ان دونوں کو جنت میں سکونت کا حق دیا اور تمام انواع اقسام کے پھل اور میوہ جات کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں ممانعت کر دی کہ اس کے نزدیک نہ جانا۔ بس آخر کار شیطان، جو ان کا دشمن تھا، اس دامنگیر میں فکر میں ہمیشہ رہتا کہ انہیں جنت سے کس طرح نکلوایا جائے، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے وہ حضرت آدم کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ممنوعہ درخت کے نزدیک گئے بغیر وہ اس کا پھل کھائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، اور آدم بیوی کے کہنے پر عمل کر بیٹھے اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں رہائش دی تو ان سے کہا تھا کہ جنت کے تمام پھل کسی روک ٹوک کے بغیر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے بعد آدم و حوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت کے عامہ کی منازل کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ وہ جنت کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھے۔ آدم و حوا نے عرض کیا پروردگار عالم، یہ عظیم منزلت کس کے لیے ہے؟ خدا نے فرمایا سر بلند کرو اور ساکھ عرش پہ نگاہ دوڑاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے سر بلند کیے اور ساکھ عرش پر نگاہ کی تو وہاں پنجتن پاک اور ائمہ کے نام نور الہی سے لکھے ہوئے دیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا پروردگار، یہ مخلوق تجھے کتنی پیاری ہے اور تیری نظر میں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو میں تم دونوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ میرے علم کے خزان ہیں اور میرے رازوں کے آمین ہیں۔ خبردار میری اس مخلوق کو نگاہ حسد سے نہ دیکھنا اور ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا، ورنہ میرے نافرمان قرار پاؤ گے اور تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
حضرت آدم و حوا نے پھر پروردگار عالم سے کہا، پروردگار عالم، ظالم کون ہے؟ خدا نے فرمایا، جو ناجائز طور پر ان کی منزلت کا دعویٰ کرے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس طرح سے تو نے اپنے پیاروں کا مقام ہمیں دکھایا ہے، اسی طرح سے ان پر ظلم کرنے والوں کا دوزخ میں بھی ہمیں ٹھکانہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حکم دیا تو اس نے اپنے تمام عذاب اور عقوبتوں کا انہیں مشاہدہ کروایا۔ خدا نے فرمایا، آدم و حوا، ان کے ظالموں کا مقام دوزخ کے پسترین طبقے میں ہے۔ وہ جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اس میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ انہیں اور کھال پہنا دیں گے۔ بس آدم و حوا، تم میرے انوار اور ان حجتوں کو چشم حسد سے مت دیکھنا، ورنہ میں تمہیں اپنے قرب سے ہٹا دوں گا اور میری طرف سے تم پر ذلت طاری ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رہنے کا طریقہ بتایا اور شیطان سے بچنے کی ہدایت کی۔ اب ہم اپنا یہ چیپٹر پارٹ 5 میں باقی بیان کریں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فی الارض مجمعین۔